تو ہم بات کر رہے تھے مسارو ایموٹو ایکسپیریمنٹ کی، جو ایک جاپان کا سائنٹسٹ تھا۔ اس نے کیا کیا، بہت سارے جارز لائے، اس میں پانی رکھا، یعنی کہ گلاسوں میں پانی رکھا، اور پھر ہر ایک گلاس پر ڈفرینٹ ورڈز کہے۔ کسی کو ورڈز آف ہیٹ بار بار دہرائے کچھ دنوں کے لیے، کسی کو محبت بھرے جملے کسی پانی کے جار کو دہرائے، کسی پر بہت اسٹرانگ میوزک بجائے اس نے، اور کسی پر پریئرز پڑھی، اس نے دعائیں کی اس نے۔ اس کے بعد اس نے مائکروسکوپ میں ان کا مالیکولر اسٹرکچر آبزرو کیا، اینڈ the results were shocking۔ وہ پانی جس پر پازیٹیو ورڈز کہے گئے تھے، ورڈز آف لو کہے گئے تھے، پریئرز کہی گئی تھی، اس کا مالیکولر اسٹرکچر بہت ہی زیادہ خوبصورت ہو گیا تھا، اور جس پر ورڈز آف ہیٹ کہے گئے تھے، نفرت کے جملے کہے گئے تھے، لاؤڈ میوزک، بہت زیادہ وہ میٹلک میوزک بجایا گیا تھا، اس کا جو مالیکولر اسٹرکچر ہے وہ بہت ہی بگڑ گیا تھا، بہت ہی تباہ ہو گیا تھا۔ آپ اس کو یوٹیوب پہ سرچ کیجئے گا، مسارو ایموٹو ایکسپیریمنٹ۔ اتنی ڈفرینٹ شیپ اس نے اختیار کی کہ پھر ان کو کیٹیگرائز کیا گیا، گڈ میں، ایول میں، بیڈ میں، ڈفرینٹ ہیلنگ میں۔ جس پر پریئرز پڑھی گئی، اس نے ہیلنگ پراپرٹیز شو کی، اس کا مالیکولر اسٹرکچر ایسے بن گیا کہ جیسے ہیلنگ اسٹرکچر ہوتا ہے۔ اور جس پر برے لفظ کہے گئے، جس پر میوزک بجایا گیا، اس کا مالیکولر اسٹرکچر اتنا ڈیمیج ہو گیا کہ وہ بہت ہی ڈراؤنی شیپ میں آ گیا، وہ جس کو نام ہی دیا گیا ڈیول شیپ۔ تو یہ اثر ہوتا ہے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کا، یہ اثر ہوتا ہے فریکوینسیز کا، یہ اثر ہوتا ہے کہ آپ کون سی بات کہیں گے، کون سے جملے آپ دوسرے کے ساتھ کہیں گے اور خود کے ساتھ کہیں گے۔ اسی لیے ہمیشہ یہ بات دھیان رکھیں کہ خود کے ساتھ کبھی بھی نیگیٹو سیلف ٹاک نہیں کریے گا، ہمیشہ پازیٹیو سیلف ٹاک خود کے ساتھ کیجیے گا۔ اسی سے معلوم ہوتا ہے the content you consume, how much it affects your brain, your body, your overall physical being, your mental being, your social being, your emotional being۔ انسان بنا ہے 70% واٹر کا، 70% انسان واٹر کا بنا ہوا ہے، اور ہمارے اندر بھی وہ مالیکولر اسٹرکچرز ڈیفارم بھی ہو سکتے ہیں اگر ہم نے وہی الفاظ سنے، اسی کنٹینٹ کو کنزیوم کیا۔ آج کے دور میں وہ کنٹینٹ ہے جس کو ہم کنزیوم کرتے ہیں، وہ میوزک ہے جس کو ہم سنتے ہیں۔ تو سب سے بہترین اس نے پریئرز پڑھی اپنی زبان میں، جاپانی زبان میں، تو ہیلنگ پراپرٹی شو ہو گئی اس مالیکولر اسٹرکچر کی، اس پانی کی۔ اینڈ دا بیسٹ ورسز اینڈ دا بیسٹ نیمز آر آف Allah's نیمز، اسماء الحسنہ، سب سے بہترین نام اور سب سے بہترین کلام اللہ کا کلام، کیونکہ اس نے کچھ ورسز بھی پڑھی تھی۔ تو جب انسان پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، 3000 اسماء کا مجموعہ ہے، جیسے ہم نے بات کی تھی۔ جب انسان یہ پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس کے مالیکولر اسٹرکچر میں کتنی تبدیلی آئے گی۔ اور جب انسان قرآن پڑھے گا، اسی لیے جب انسان بیمار ہوتا ہے تو پانی پر کیوں قرآن پڑھ کر دم کیا جاتا ہے؟ کیونکہ قرآن وَنُنَزِّلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، قرآن نازل ہوا ہے مومنین کے لیے ایز شفا، ظاہری شفا بھی، ظاہری جو امراض ہوتے ہیں اس سے بھی، باطنی شفا بھی۔ اسی لیے اگر کسی کو پوزیشن ہوتی ہے، جن پوزیشن، اس کو کیوں پانی دیا جاتا ہے جس میں قرآن پڑھا ہوا ہو؟ اس پہ کیوں قرآن پڑھا جاتا ہے؟ کیونکہ جیسے ہی اس پر قرآن پڑھا جاتا ہے، اس کی باڈی میں جو 70% میڈ آف واٹر ہے، اس کے مالیکولر اسٹرکچر جب شیپ میں آنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں، جب شیپ میں آنا وہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں، تو جن کے لیے یہ تکلیف دہ چیز ہوتی ہے، کیونکہ ایک برے جن، ایک ڈیول جن کے مالیکولر اسٹرکچرز کچھ اور ہونے چاہیے تاکہ وہ انسان کی باڈی میں داخل ہو سکے، لیکن جب اس پر ورسز پڑھی جاتی ہیں قرآن کی، تو مالیکولر اسٹرکچر ہیلنگ میں تبدیل ہو جاتے ہیں، ہیلنگ پیٹرن میں تبدیل ہو جاتے ہیں، ایسے پیٹرن میں تبدیل ہو جاتے ہیں کہ جن اس کتاب نہیں لا سکتا، اسی لیے وہ پھر اس سے باہر نکلتا ہے۔
جب وہ پانی انسان پیتا ہے جس پر قرآن پڑا ہوا ہوتا ہے تو وہ بھی پانی ہے، اس میں بھی ہیلنگ پراپرٹیز ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس میں کیا کیا پراپرٹیز ہوں گے جب اس پر سورت پڑھی جائے، سورت فاتحہ یا کوئی بھی سورت. تو جب پھر انسان وہ پیتا ہے وہ انسان کے جسم کے اندر ملتا ہے، اور انسان کی باڈی میں جتنا پانی کا سورس ہے، جتنا پانی کا کنٹینٹ ہے 70%، اس میں جا کر کہیں وہ ملتا ہے. اور اگر وہاں پر کوئی گڑبڑ بھی ہوگی تو وہ چیز اس کو ٹھیک کرتی ہے. اسی لیے کبھی جب نظر لگتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ کچھ آیات، قرآنی آیات پانی پر پڑھ کر اس سے نہائیے. کیوں؟ کیونکہ وہ بھی جب اس پانی پر دم کیا گیا ہو اس کا مالیکولر اسٹرکچر بھی تبدیل ہو گیا ہوتا ہے، مالیکولر اسٹرکچر سوری. اور جب پھر ہم اس سے نہاتے ہیں تو وہ ہمارے کنٹیکٹ میں آتا ہے اور ہمیں بھی وہ ٹھیک کرتا ہے. تو یہ ہے قرآن کا ظاہری اور باطنی اثر. تو یہ چیز، اس سے ہمیں اب کیا سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیشہ اگر آپ اچھا نہیں کہہ سکتے تو چپ رہیے. کیونکہ اگر آپ دوسرے کو ذلیل کرتے ہیں، دوسرے کو برا بلا کہتے ہیں، اس سے صرف اس کا نقصان نہیں ہوتا، اس کا تو ہوگا ہی. وہ اگر اس کو ظاہری کوئی نقصان نہیں ہوگا لیکن اس کے اندر نقصان ہو جائے گا، اور وہ چیز آپ کو بھی افیکٹ کرے گی. کیونکہ وہ آپ کی باڈی بھی وہ چیز سنتی ہے. جو ill ورڈز آپ نے کہے، جو آپ نے برے الفاظ کہے، اس کا اثر اس سے زیادہ آپ پر بھی پڑے گا. کیونکہ آپ کی باڈی بھی وہ سنتی ہے، آپ کی انرجی بھی ڈرین ہو جائے گی اس سے. تو سب سے بہترین کلام اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. تو آپ دیکھیے اس میں ہیلنگ پراپرٹیز کتنی ہیں. سب سے بہترین اسما اللہ تعالیٰ کے اسما ہے، اسماء الحسنہ. اور اللہ تعالیٰ کی 3000 اسما ہے ایک روایت کے مطابق. اور جب انسان کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو گویا ایسا ہے کہ جیسے اس نے 3000 اسما پڑھ لیے. تو یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب جو اللہ کا ذکر جتنا کرے گا اس کا ظاہر بھی ٹھیک ہوگا. ظاہر یعنی کہ یہ باڈی جو کہ میڈ آف 70% واٹر ہے، ظاہر بھی پاک ہوگا، باطن تو ہوگا ہی. دل تو ہوگا ہی، قلب تو ہوگا ہی، نفس تو ہوگا ہی، لیکن اس کا ظاہر بھی پاک ہوگا. تو اولیاء کیا ہوتے ہیں؟ اولیاء بہت زیادہ ذکر کرنے والے ہوتے ہیں، بہت زیادہ انرجی کے حامل شخص ہوتے ہیں. آپ کو محسوس ہوا کہ کسی شخص کے آنے سے محفل میں جان پڑ جاتی ہے، اور جب وہ جاتا ہے تو فیکی فیکی محفل لگتی ہے. وہ انرجی کیوں ہوتی ہے اس میں؟ اس کے ساتھ کبھی بیٹھنے سے، کبھی کسی بزرگ کے پاس بیٹھنے سے انسان کو ایک سکون حاصل ہوتا ہے. کیونکہ اس میں انرجی اتنی زیادہ زبردست انرجی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر اتنی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ اس نے اپنا ظاہر اور باطن اللہ تعالیٰ کے ذکر سے پاک کیا ہوا ہوتا ہے. وہ برے الفاظ اپنی زبان سے نہیں نکالتا. اس بنا پر اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز دے دیتے ہیں، اور جب آپ اس کے پاس بیٹھتے ہیں آپ وہ چیز فیل کرتے ہیں. اور وہی آپ لیجئے کسی دوسرے انسان کو جو ہمیشہ حسد، بغض، عداوت، شح جس کے دل میں ہو. شح پتہ ہے کیا ہے؟ شح ایک اعلیٰ درجہ ہے حسد کا بھی. شح یعنی کہ دل کی وہ بیماری جب انسان خوش ہو دوسرے کے نقصان پر. یہ سب سے خطرناک بیماری ہوتی ہے دل کی. ایک تو ہو گیا کہ تم سے کوئی چیز چھن جائے اور مجھے حاصل ہو. دوسرا ہو گیا اگر مجھے بھی حاصل نہیں ہوئی لیکن جب تم سے یہ چیز چھن جائے کہ تمہیں نقصان ہو جائے گا جانی مالی، تب میں خوش ہوں گا. اس کو کہتے ہیں شح. دیکھیے گا آپ کوئی انسان اس کے اندر شح ہوتا ہے، یعنی کہ وہ خوش ہی تب ہوتا ہے جب دوسرے کا نقصان ہو. ایک اسمائل اس کے فیس پر آتی ہے. ان انسانوں کے پاس بیٹھنے سے، صرف بیٹھنے سے کوئی بات نہیں ہوگی، آپ کی انرجی ڈرین ہو جائے گی. آپ ڈفرینٹ پریشانی میں مبتلا ہو جائیں گے. آپ کی سوچ تھمنے کا نام ہی نہیں لے گی. اینزائٹی کی طرف آپ جائیں گے کہ پتہ نہیں یہ کیا چیزیں میرے ساتھ ہو رہی ہیں، جیسے بھاری پن لگ رہا ہے. وہ کیا ہوتا ہے کہ انہیں اپنے آپ کو اتنا تباہ کیا ہوا ہوتا ہے، اتنی نیگیٹو انرجی ان میں ہوتی ہے کہ جب وہ دوسرے کے پاس بیٹھتے ہیں تو وہ انرجی آپ کو بھی انفلوئنس کرنے لگتی ہے ان اے بیڈ وے. تو یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے پڑھنے کے فوائد کہ جب انسان بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو وہ کس انرجی سورس سے انرجی لے رہا ہوتا ہے. اب ایک اور واقعے کی طرف چلتے ہیں، اور یہ واقعہ دل کو دہلا دینے والا ہے، یا یوں کہیں کہ بصیرت کھولنے والا ہے، بصارت کھولنے والا ہے انسان کی.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے، ایک روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے جنت میں جو 4 نہریں بہتے ہوئی دیکھی، پانی کی، دودھ کی، شہد کی، شراب کی. یہاں کا شراب نہیں، وہ جنت کا شراب ہے، اس سے انسان مگن نہیں ہوتا. انہوں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبریل، یہ نہریں کہاں سے آتی ہیں اور کہاں کو جاتی ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہریں تو جاتی ہے حوض کوثر کی طرف، جو آپ کو قیامت کے دن دیا جائے گا، جس سے آپ اپنی امتیوں کو پانی پلائیں گے. لیکن یہ آتی کہاں سے ہے ہمیں نہیں پتہ. آپ اللہ تعالیٰ سے پوچھ لیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو بتا دیں گے. کیونکہ جبریل علیہ السلام کو بھی نہیں پتہ تھا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے جب آپ پوچھیں گے ہمیں بھی پتہ چل جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے پوچھ لیا، یا اللہ، یہ نہریں کہاں سے آتی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ فلاں جگہ سے آتی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لے گئے. وہاں پر ایک پرل تھا، ایک گنبد کی شیپ کا، ایک ٹام کی شیپ کا ایک پرل تھا، ایک موتی تھا، اور اس کے بیچ میں سونے کا دروازہ لگا ہوا تھا. سونے کا دروازہ کتنا بڑا تھا سنیے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر پورے انسان، تمام انسان اور تمام جنات اس دروازے پر رکھ دیے جائیں، ایسے ہی ہوں گے جیسے پہاڑ پر ایک جانور ہوتا ہے. اب 1 منٹ کی 10 سیکنڈ کے لیے امیجن کیجیے، پہاڑ پر ایک جانور ہے، اس جانور میں آپ اپنے آپ کو امیجن کیجیے اتنی ہی جگہ میں پورے انسان اور پورے جنات ہیں. جنات 10 ریشو میں، 1:10، 10:1 ریشو میں. یعنی اگر میں ایک ہوں، اگر ہم اس گھر میں 5 رہ رہے ہیں، تو جنات اتنی جگہ میں 50 رہ رہے ہوں گے. اتنے جنات ہیں دنیا میں. پورے انسان اور پورے جنات اگر تمام مل کر اس دروازے پر بیٹھ جائیں تو ایسے ہوں گے جیسے ایک پہاڑ پر ایک پرندہ بیٹھا ہوا ہے، ایک جانور بیٹھا ہوا ہے. تو دروازہ کتنا بڑا ہوگا اور وہ گنبد کتنا بڑا ہوگا، تصور کیجیے. اس دروازے کے نیچے سے یہ 4 نہریں بہہ رہی تھی. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ میں اس دروازے کے اس پار جاؤں. تو جو وہاں پر نگران فرشتہ تھا، اس سے کہا کہ اس دروازے کی چابی کیا ہے؟ تو اس فرشتے نے کہا، اس دروازے کی چابی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو وہ دروازہ کھل گیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہی یہ 4 نہریں نکلتی ہیں. کیسے؟ اس کا تصور ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ عالم امر کی چیز ہے، اور عالم خلق میں اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا کہ کیسے، کہ اسی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے یہ 4 نہریں نکلتی ہیں. تو یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تاثیر، یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مقام، یہ ہے اس کا پاور. اس کو پاور سورس دیکھیے کیا ہے. اور جب ہم نماز میں پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو ہمیں یہ ساری چیز، سارا ذہن میں آنا چاہیے کہ ہم کس ہستی کا نام لے رہے ہیں. ہم اپنے خالق کا، اپنے مالک کا، اپنے رزاق کا نام لے رہے ہیں. تو جب بھی انسان پڑھے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس کو یہ سارا تصور دماغ میں بیٹھنا چاہیے. اس کے بعد والا جو بسم اللہ ہوگا، اس میں تاثیر ہوگی، اس میں ایسی تاثیر ہوگی کہ جو پہاڑوں کو بھی ہلا کر رکھ دے گا. اس میں ایسی تاثیر ہوگی کہ جب آپ کو کسی چیز تکلیف ہوگی کسی باڈی پارٹ میں، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہی شفا اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا. بس یقین کی بات ہے. پھر سے اقبال کا وہ شعر مجھے یاد آ گیا کہ یقین پیدا کر اے ناداں، یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی، کہ جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری. تو یہ تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے روحانی راز، یہ تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فوائد. اور یہی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نماز میں پڑھتے ہیں. سٹارٹ میں جب ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے جب ہم بسم اللہ پڑھیں، تو ہم کس پاور سورس سے وہ پاور لے رہے ہیں، اس بات کو ذہن نشین کیجیے گا. جب نماز میں کھڑے ہو کر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، تو کس پاور سورس سے ہم کنیکٹ ہوتے ہیں، اس کا تصور کیجیے گا. آج کے لیے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور آج ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور کل کی فجر، اس میں آپ کو یہ چیز پریکٹس کرنی ہے. ہم نے پڑھا تھا نیت
تکبیر، ثنا، تعوذ اور آج تسمیہ یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی جو 5 نمازیں ان میں صرف آپ کو یہ چیز پریکٹس کرنی ہے. اس کے بعد ہم انشاءاللہ کل سورہ فاتح کی طرف بڑھیں گے. لیکن صرف آگے نہیں بڑھنا ہے اور پیچھے چھوڑ دینا، بلکہ اس پر عمل بھی کرنی ہے. جب تک آپ اس پر عمل نہیں کریں گے آپ وہیں رہیں گے جہاں آپ تھے. جیسے میں نے کہا صرف جاننا امپورٹنٹ نہیں، جاننے کے بعد اس پر عمل کرنا امپورٹنٹ ہے. صرف جاننا امپورٹنٹ نہیں. تو کون کون ارادہ کرتا ہے کہ انشاءاللہ ان 5 چیزوں پر عمل ہوگی؟ میں بھی ارادہ کرتا ہوں. انشاءاللہ تو سبھی ارادہ کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہماری نمازیں ویسی نمازیں بن جائے کہ جس میں ہم اللہ تعالیٰ کو ایسے ہم اس تصور میں ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. تو اور وہ ایسے ہی ہوگا. یہی اس کے سٹیپس ہیں. یہی اس کے سٹیپس ہیں. جب ہم یہ تصور لائیں گے، ہمیں لانا ہے تصور. تو اب ہم وہ تصور دیکھیں گے کیا کیا تصور ہمیں لانا ہے، کس کس پوائنٹ پر کیا کیا تصور ہمیں لانا ہے. انشاءاللہ جب آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے you will be shocked, you will be amazed. سورہ فاتحہ میں کیا کیا چیزیں چھپی ہوئی ہیں.